बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और तारीख़ में पहली दफ़ा कौमी सलामती की जो पॉलिसी है उसको मंजूर किया गया है और पब्लिक के सामने उसको लाया गया है। ये भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को उसका क्रेडिट जाता है। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं। गरीदा फ़ारूकी को ये बड़ी तकलीफ़ है कि जो नए DGISI हैं उस इजलास में, क्योंकि वो मौजूद थे लेकिन उनकी तस्वीर नहीं जारी की गई। गरीदा फ़ारूकी को वैसे अगर DGISI की तस्वीर देखनी है तो वो मेरे ख़्याल में वैसे उसको इंटरनेट पर मिल जाएगी, लेकिन उसने गिला बड़ा किया है और उस पर भी एतराज़ उठाया है। और आप अंदाज़ा लगाएं लोगों की हालत क्या हो गई है कि जब इनके पास कोई बात करने को नहीं है तो कैसे कैसे ये एतराज़ लगाते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। डॉक्टर बाबर अवान साहब इंतहाई मिच्योर आदमी, इंतहाई सीनियर कानूनदान, उन्होंने नवाज शरीफ की वापसी और सज़ा के ख़ात्मे पर बड़ी अहम कानूनी राय दी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बड़ी अहम जो फ़ैसला किया है और वो है PTI का जो फॉरेन फंडिंग केस है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है ओपन कोर्ट में। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अंसार अब्बासी ने सलीम साफ़ी को मुंह तोड़ जवाब दिया है और डील और नवाज शरीफ की वतन वापसी की ख़बरों को मुस्तरद किया है और ये अब आपस में लग गए हैं और कैसे एक दूसरे को ये टफ़ टाइम दे रहे हैं, ये इनकी हकीकत है। पहले मैं आपको बताता चलूँ मुख्तसर वजीह सवाती केस में, वजीह सवाती कत्ल केस में, जो कि एक अमेरिकन ख़ातून है और उसका जो मामला है उसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और जो मुलज़मान के जो इंकशाफात थे और जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताया कि मुलज़मान को एक तो 3 रोज़ा जिस्मान पर अदालत में जो 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया था, वहीं पे जो सारी चीज़ें हैं वो सामने आई हैं और अब इनकी तहकीकात का जो दायरा कार है उसको बढ़ाया गया है और अब उसके वालिद और मुलाजिम को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। पुलिस का कहना है कि उसके वालिद भी इसमें मुलव्वस थे। वजीह सवाती के पहला जो शोहर था डॉक्टर बशीरुल मेहदी को मई 2014 में कत्ल किया गया था। मुलज़म रिजवान ने नवंबर 2014 में मकतूला वजीह सवाती से शादी की थी। रावलपिंडी में पाकिस्तानी नज़ाद अमरीकी खातून के कत्ल केस में गिरफ़्तार मकतूला के साबिक दूसरे शोहर मुलज़म रिजवान हबीब ने गुज़श्ता रोज़ एतराफ़ जुर्म किया था। अब ये कहा जा रहा है कि जो केस है उसमें डॉक्टर बशीर के कत्ल की तहकीकात में भी मुलज़मान रिजवान हबीब समेत उसके वालिद और मुलाजिम को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। वजीह सवाती कत्ल केस में भी और उसके साबिक़ा शौहर के कत्ल में भी अब जो डॉक्टर रिजवान है, जो रिजवान हबीब है, जो वजीह सवाती का साबिक़ शौहर है, उसको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है और उसके वालिद और मुलाजिम को ये एक ऐसा जुल्म किया गया है और लाश को गाड़ी की डिग्गी में डाल के ये दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया गया, वहाँ पर एक कमरे में दफनाया गया और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आ गईं और ये पकड़े गए। जो मामला है PTI के फॉरेन फंडिंग का, उस पर बड़ी अहम आज एक इजलास था इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में ये इजलास मुनक़द हुआ और इस इजलास में इलेक्शन कमीशन ज़राए का ये कहना है कि PTI फॉरेन फंडिंग केस जो है उसको समाअत के लिए मुकर्रर करने का फ़ैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने PTI फॉरेन फंडिंग केस, अब बेसिकली PTI फॉरेन फंडिंग केस हम इसलिए कहते हैं कि ये शुरू हुआ था और इस केस को जो दायर किया गया था वो PTI के ख़िलाफ़ किया गया था। 2014 में PTI के ख़िलाफ़ किया गया। 2016 में PTI ने ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी और फिर जो कमेटी बनी थी वो इन दोनों को देख रही थी, जो मामलात थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी, इन दोनों को देख रही थी और ये जो मामला है ये सामने आया था। अब इसमें 4 जनवरी के लिए समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है इस केस को और ये कहा यह जा रहा है कि 4 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने अब PTI को भी नोटिस जारी कर दिए हैं और अकबर असबाबर को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। इसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो तहकीकात थी वो भी इसी स्क्रूटनी कमेटी को दी गई थी, लेकिन इस वक्त जो केस फ़िक्स किया गया है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हद तक है। PTI फॉरेन फंडिंग केस में ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का मुतालबा था। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने यह कहा था कि हमारे ख़िलाफ़ जो केस है उसको भी आप ओपन कोर्ट में लगाएं और जो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ केस है उसको भी आप ओपन कोर्ट में लगाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो 2018 में
اسکروٹنی کمیٹی نے تحقیقات کا آغاز کیا تھا اور 80 سے زائد اجلاس ہوئے۔ کمیٹی کا آخری اجلاس 12 اگست 2021 کو ہوا تھا اور 2 ارب سے زائد فارن فنڈنگ کیس کی نشاندہی کی گئی تھی اکبر ایس بابر کی طرف سے، اور اس پر 2014 میں یہ معاملہ سامنے آیا تھا۔ تو اب 4 جنوری کو اس کے اوپر سماعت ہوگی اور جو بھی اس کی تفصیل ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ہے نواز شریف کے حوالے سے، اور نواز شریف کے حوالے سے جو بابر اعوان صاحب ہیں انہوں نے بڑی اہم جو انکشافات کیے ہیں، اور مشیر ہیں برائے پارلیمانی امور بابر اعوان، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف مفرور ہیں، اس لیے ان کی واپسی باعزت نہیں ہو سکتی، وہ عزت کے قابل نہیں ہیں۔ نواز شریف کی واپسی ایک قیدی کی طرح ہوگی، وہ قیدی ہیں، وہ مجرم ہیں، وہ اپنی سزا بھگتنے آئیں گے، وہ اپنی سزا مکمل کرنے آئیں گے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ ان کو کوئی ریلیف مل جائے گا، یہ کہنا کہ ان کو ان کی قید ختم ہو جائے گی، یہ ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے۔ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ نواز شریف کا جو ویزے کی توسیع کا کیس ہے وہ آخری مرحلے میں ہے، ان کے ویزے کی توسیع کا کوئی امکان نہیں ہے برطانیہ میں، اور مشیر پارلیمانی امور نے کہا کہ نواز شریف کی اگر کسی سے ڈیل ہوئی ہے تو نام بتائیں، اور اب یہ اس قابل نہیں رہے کہ کوئی ان کے ساتھ ڈیل کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہیں بچا، وہ تا حیات نااہل ہیں، نظر ثانی کی درخواست بھی خارج ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے فیصلے ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے کہ نواز شریف کو کوئی اہل قرار دے دے گا۔ اور پھر انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ نواز شریف کو جو نااہل قرار دیا گیا وہ جو کوالیفیکیشن کا آرٹیکل تھا اس کے تحت، اور کوالیفیکیشن کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا، کوالیفیکیشن ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے، ڈسکوالیفیکیشن کے لیے چند سال ہو سکتے ہیں، لیکن جو ان کو نااہل کیا گیا وہ 62 آرٹیکل جو کوالیفیکیشن کا ہے اس کے 1F کے تحت نااہل کیا گیا، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، جو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کسی کو امید لگی ہے تو وہ جھوٹی امید لگا کر شاید اپنے دل کو راضی تو کر لیں، باقی ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے، اور یہ معاملہ ہے انصار عباسی کا۔ انصار عباسی نے جو نواز شریف کے حوالے سے اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہا ہے کہ جو معاملہ ہے ڈیل کا، انہوں نے کہا کہ نہ ہی نواز شریف کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے، اور نہ ہی نواز شریف کو کسی بھی صورت میں کوئی ریلیف ملنے والا ہے، اور نہ ہی نواز شریف واپس آ رہے ہیں، کیونکہ جو سلیم صافی ہے انہوں نے 2 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا اور بڑے طنز کے ساتھ کہا تھا کہ اعلان ختم ہوا، اعلان شروع ہوا، اور کہا کہ جی ان کو واپس لایا جائے گا، وہ کچھ عرصہ قید رہیں گے، پھر اس کے بعد ان کی سزائیں ختم ہو جائیں گی، پھر وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہو جائیں گے، اور پھر اس طریقے سے وہ دوبارہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اس پر انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، اور نہ ہی مستقبل قریب میں نواز شریف واپس آ رہے ہیں، یہ کہنا ہے انصار عباسی کا۔ انصار عباسی نے کہا کہ کسی ڈیل اور نواز شریف کی ڈیل کی خبروں کو قیاس آرائی میں قرار دیتا ہوں، اور اپنے ذرائع کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان خبروں کی تردید کرتا ہوں کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی، یا پھر کسی ایسے اسکرپٹ پر عمل سرے سے ہو ہی نہیں رہا جس سے نواز شریف کی لندن واپسی میں آسانی پیدا ہو سکے، جہاں وہ عدالت سے اجازت ملنے کے بعد چند ماہ کے لیے اپنے علاج کے لیے گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے۔ انہوں نے ساتھ کہا کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی براہ راست رابطہ نہیں ہے، نواز شریف کیا سوچ رہے ہیں اس سے نون لیگ کی دوسری سطح کی قیادت بھی لا علم ہے، اور انہیں نہیں معلوم کہ نواز شریف ان لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے جو ان کی واپسی کے حوالے سے اہم ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ایاز صادق یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 20 دسمبر کو جا رہا ہوں، نواز شریف کو واپس لے کر آؤں گا، تو انہوں نے کہا کہ ایاز صادق کے بیانات نے لوگوں کو حیران کر دیا تھا، اور ان کے بیانات کی وجہ سے سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہوا تھا۔ ایاز صادق نے جو کہا ہے کہ وہ واپس لا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ایاز صادق کی اپنی اوقات یہ ہے کہ وہ 5 دن تک جب لندن گئے تھے 5 دن تک نواز شریف سے ٹائم لیتے رہے، نواز شریف ان سے نہیں ملے، اور جب ملے بھی تو وہ بھی اکیلے میں نہیں ملے، وہاں کافی لوگ بیٹھے تھے، ملاقات سرسری ہوئی اور ایاز صادق واپس آ گئے۔ تو انصار عباسی کا کہنا ہے کہ حالات یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف کی جو ڈیل کی خبریں ہیں وہ قیاس آرائیاں ہیں، ان کو میں مسترد کرتا ہوں، میرے ذرائع کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ڈیل ہے نہ واپسی ہے، اور وہ نواز شریف ایسا کچھ ہے ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ سارا تماشا کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا کہ انصار عباسی بھی اسی گھرانے کا خادم ہے اور اسی گھرانے کے لیے کام کرتا ہے، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جاتی عمرہ کا اور شریف خاندان کا ترجمان ہے۔ سلیم صافی بھی اسی گھرانے کا ترجمان ہے، لیکن ان میں تضاد اس وجہ سے ہے، خوشامد ہے
ایک کسی طریقے سے خوشامد کہہ رہا ہے، دوسرا کسی طریقے سے خوشامد کہہ رہا ہے، اور انصار عباسی تو بیسیکلی اپنے خلاف جو توہین عدالت کا کیس ہے جس پر سماعت ہونی ہے آج، تو وہ اس میں بڑے خوفزدہ ہیں اور ان کو کچھ نظر آتا نہیں ہے، اور وہ اب یہی سمجھتے ہیں کہ شاید نواز شریف کے حوالے سے جو حقائق ہیں وہ بیان کر کے ان کو کوئی ریلیف مل جائے عدالتوں سے، لیکن ان کو ریلیف نہیں ملے گا۔ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی قومی سلامتی پالیسی 2022-2026 کی منظوری دے دی ہے اور اجلاس کا اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ عمران خان کی زیر صدارت سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب، ڈائریکٹر جنرل ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور وفاقی وزراء شریک تھے۔ اعلیٰ سطحی اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی معید یوسف بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ کمزور طبقے کا تحفظ، سلامتی وقار یقینی بنایا جائے گا، کمزور طبقے کا تحفظ، اس کی سلامتی اور کمزور طبقے کا وقار یقینی بنایا جائے گا، معاشی سلامتی پالیسی کا محور ہوگی، معاشی تحفظ ہی شہریوں کے تحفظ کا ضامن بنے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی نے مشترکہ طور پر ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کی منظوری دے دی ہے، اور وفاقی وزیر اطلاعات نے بھی اس کے اوپر کہا ہے کہ پہلی ملکی قومی سلامتی پالیسی کی منظوری دے دی گئی ہے، اور یہ پالیسی کل کابینہ کے اجلاس میں رکھی جائے گی، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ملک کا تحفظ شہریوں کے تحفظ سے منسلک ہے، ملک کسی بھی داخلی اور خارجی خطرات سے نبرد آزما ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور ساری جو چیزیں ہیں ان کو قانون کے مطابق دیکھا جائے گا، اور اس جو پالیسی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو معاشی جو تحفظ ہے، کیونکہ جب تک معاشی تحفظ نہیں ہوگا تو یہ انتہا پسندی نہیں ختم ہو سکتی، یہ معاشرے سے جو بے روی ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، تو اب کل کابینہ کا اجلاس ہوگا، اس میں اس کی منظوری دی جائے گی اور پھر اس کو قوم کے سامنے لایا جائے گا۔ یہ 2022 سے 2026 کی قومی سلامتی پالیسی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ پالیسی وزیر اعظم عمران خان لے کے آ رہے ہیں، لیکن آج DG ISI کی تصویر سامنے نہیں آئی، جس پر غریدہ فاروقی کو بہت تکلیف ہے اور بڑی پریشان ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ گوگل کر کے وہ DG ISI کی کوئی تصویر دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر کے شاید ان کو کوئی افاقہ ہو۔ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔